غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ کہاں مقام سخن اور کہاں سیاست شب، کہاں مقام سخن اور کہاں سیاست شب، کہاں یہ اشک، کہاں یہ اشک، کہاں تاجران جشن و طرب، کہاں رجز کی بلندی، کہاں رجز کی بلندی، کہاں سلے ہوئے لب، کہاں زمان و مکان اور کہاں عراق و عرب۔ حاضرین محترم، سید خاندان اہل بیت امام حسن حسین، آپ کی اہل اولاد، ان کے شہادت کے چرچے پچھلے ماہ جاری و ساری رہے۔ بے شک تاریخ میں یہ سانح جو کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ واقعہ سارے شہداء کے واقعات سے مختلف ہے۔ اگر سید الشہداء امیر حمزہ کی بات کریں تو وہ کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے، اس لیے اس واقعے کو بہت دکھی ہے، تکلیف دہ ہے، مگر امام حسین جیسا نہیں۔ حضرت اسماعیل کو جو شہادت حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں یہ بھی ان جیسا نہیں۔ بڑے بڑے شہداء کے واقعات ہوئے، یہ مختلف اس لیے ہے، میں اس کو مختلف بیان کرنے کے لیے خود اہل بیت کے الفاظوں کو یہاں کوڈ کرتا ہوں، جو تاریخ ابن خلدون نے اور مختلف مورخین نے لکھا کہ کربلا میں سارے شہداء، اہل بیت کے سارے خاندان، نبی کے گھرانے کے جمیع افراد شہید کر دیے گئے، صرف ایک بچے، صرف ایک، تمام شہید ہو گئے۔ اور وہ بھی شاید شہید ہو جاتے اگر وہ بیمار نہ ہوتے، میدان کارزار میں وہ بھی شاید شہید ہو جاتے۔ جب یہ قافلہ بیبیوں کا اور وہ ایک امام جو بچے ان کو لے کر عراق شام میں یزید کے دربار سے ہوتے ہوئے واپس یہ قافلہ جب مدینے میں پہنچا تو روضہ رسول پر کھڑے ہو کر یہ سیدہ خاتون جو تھیں اور وہ بچے ہوئے امام پاک جو تھے جن کا نام امام زین العابدین، وہ تاریخی الفاظ ہیں، انہوں نے اپنے نانا کے مزار پر ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ کہہ کر یہ الفاظ کہے کہ سلام قبول کیجئے نانا جان، میں اس کارزار سے لوٹ کر اکیلا مرد بچ کر آیا ہوں جس کارزار میں آپ کے نواسے، آپ کا خاندان، آپ کے گھر والے مرد سارے شہید کر دیے گئے۔
میں ایک بچ کر آیا ہوں، شاید اہل بیت کی نسل مجھ سے چلنی تھی۔ میں ان شہداء کا سلام پیش کرتا ہوں، اور نانا جان ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے خاندان، آپ کے گھر والے، آپ کے نواسوں کو شہید کیا ہے۔ یہ جملہ کربلا کو مختلف کر دیتا ہے، باقی شہداء کے معاملات سے یہ معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ نانا جان آپ کے کلمہ پڑھنے والوں، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں، آپ کے پیروکاروں، مسلمان کہلانے والے، اتباع رسول کی بات کرنے والے، آخری رسول ماننے والے، کلمہ گو۔ اور آپ حیران ہوں گے، اسی میدان کرب و بلا میں حضرت امام حسین آپ کا خاندان اذان اور جماعت کرواتے تھے، اور یہی کوفے کے آئے ہوئے یزیدی فوج کے لوگ امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ بھی تاریخ پڑھے۔ امام حسین شہید ہونے سے قبل 2 دن 3 دن کربلا میں جو رہے، نماز بر وقت اذان بھی ہوتی رہی، امام حسین جماعت بھی کرواتے رہے، اور یہ شہید کرنے والے یزیدی کوفی فوجی امام حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے۔ امام کو شہید کر دیا مقتدیوں نے۔ یہ اس لیے کربلا کا واقعہ مختلف ہے۔ اپنے مقتدیوں نے امام کو شہید کیا، ایک نہیں 2 نہیں، کتنی نمازیں، 3-4 دن میں درجن بھر نمازیں۔ جب اذان ہوتی تھی، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہتھیار رکھے، اسی صف میں امام حسین کے بچے، خاندان، اسی صف میں وہی یزیدی کھڑے ہیں، صفیں باندھی ہیں، نماز ہو رہی۔ یہ مقتدیوں نے امام کو، امام کے بچوں کو شہید کیا۔ یہ واقعہ اس لیے مختلف ہے، بہت دکھی واقعہ ہے، بہت عجیب واقعہ ہے۔ جب میں اس کی ڈیپلی نکات میں جاتا ہوں تو میں پیچھے ہٹ آتا ہوں، دل دکھتا ہے۔ مقتدیوں نے امام صاحب کو شہید کیا، پیچھے نماز پڑھنے والوں نے اپنے امام کو شہید کیا۔ جس دن امام حسین 10 محرم کو، اور یہ باتیں تاریخ میں مختلف ملیں گی، لیکن یہ سارے شہید ایک ہی دن میں ہو گئے تھے۔ 7 محرم کو وہاں پہنچے، جب پہرا شہرہ لگا، فوج نے روکا۔ 7 محرم، 8-9 مذاکرات ہوتے رہے۔ 10 محرم کی صبح جنگ شروع ہو گئی، ابھی دوپہر نہیں ڈھلی تھی، جنگ ختم ہو گئی، صرف اتنی سی جنگ ہوئی ہے۔ 10 محرم کی فجر کے بعد، اب 10 محرم جمعے کا دن تھا، فجر کی نماز امام حسین پڑھا رہے تھے، اسی صف میں پیچھے علی اکبر کھڑے تھے، جوان علی اکبر جن کی منگنی طے ہو چکی، نکاح ہوا، جوان اون و محمد کھڑے تھے، چڑھتی جوانیاں، معصوم علی اصغر بھی، خاندان کے لوگ، سید دورونی کے ساتھ مکس، مقتدی، مسلمان، نمازی، 5 وقت کے تسبیح پڑھنے والے، اسی لائنوں میں کھڑے تھے۔ فجر کے 10 محرم کی فجر کی نماز میں امام پاک حسین جماعت کروا رہے ہیں، جمعے کی فجر کا وقت ہے، اور سارے شہید کرنے والے مقتدی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے انہی مقتدیوں نے جو نماز فجر پیچھے پڑھ رہے ہیں، اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے امام کو بھی، اور اس کے بچوں کو بھی، اس کے بھانجوں کو بھی، اس کے گھر والوں کو بھی، سب کو یہ 3-4 گھنٹوں میں شہید کر دیا۔ اس لیے یہ واقعہ مختلف ہے کہ مقتدیوں نے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اپنے امام کو شہید کیا۔ چلو
آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے امام کا اتنی اہمیت نہ رکھتا ہو، ورنہ یاد رکھے امام کیپٹن ہوتا ہے مقتدیوں کا کیپٹن، پائلٹ۔ جیسے جہاز پائلٹ کو دیتے ہیں اس میں 400 500 1000 جتنے لوگ ہیں، ہوشیاری سے سلیقے سے چلے، ورنہ بے احتیاطی سے یہ پائلٹ ڈبو بھی دے گا اور بڑے احتیاط سے منزل پر پہنچا بھی دے گا۔ آپ جہاز والے پائلٹ کو مار دیں، اب جہاز کون چلائے گا؟ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مقتدی امام کے قریب ہوگا اتنا جنت میں، وہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، جتنا قریب اتنا جنت کے۔ امام کا بڑا درجہ ہے، وہ شاید امام کی اہمیت نہیں سمجھتے ہوں گے۔ دنیاوی غرض، دنیاوی مفاد، دنیاوی فائدے، حرص، ہوس، لالچ ایمان پر پردہ ڈال دیتی ہے جس کا ایمان کمزور ہو۔ کہ آپ ہماری کربلا کے بعد اب تک کی تاریخ کا مطالعہ کرو، اپنوں نے ہی گرائے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کس نے بیچا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کس نے گرفتار رکھا اور پاگل کر دیا؟ ہزاروں علماء، ہزاروں مسلمان جہاں جہاں دنیا بھر میں کس نے بیچے؟ پاکستانی زمین دھرتی کس نے بیچی؟ اپنے بھائی افغان جو آج وہ جہاد کے بل بوتے پر مضبوط ہیں، کس نے بغاوت کی؟ کس نے یہ مروائے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حرص، ہوس اور لالچ لے ڈوبتی ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں پر، دماغ پر حرص و بس تھی، لالچ تھی کہ یہ کام کریں گے بہت کچھ ملے گا، لیکن ایمان کو پسے پوچھ ڈال دیا۔ یہ واقعہ اہم کربلا کا اس لیے بھی ہے کہ یہ اپنے ہی نبی کے نواسے، گھر والے، خاندان والوں کو شہید کیا اپنوں نے۔ اس لیے امام زین العابدین نے روضہ رسول پر جب پہنچے واپس آ کر کہا نانا جان، آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کے فالوور نے، آپ کو رسول نبی ماننے والوں نے، جس کی شفاعت آپ نے کرنی ہے، جو آپ کی امت ہے، انہی لوگوں نے آپ کی اولاد کو شہید کر دیا۔ یہ جملہ کتنا تکلیف دے، جب اپنا بندہ جانتا ہوا تکلیف پہنچائے وہ زیادہ پہنچتی ہے بیگانے کی نسبت۔ شاہ منصور صاحب، شاہ مصطبر ملتان والے وقت کے حاکم نے انہیں سزا دی کہ انہیں زمین پر گاڑ دیا جائے، یہاں تک زمین پر گاڑ دیا جائے چوراہے میں، اور وہاں قریب روڑے پتھر ادھر بھی رکھ دیے جائیں، جو گزرے وہاں پولیس کھڑی ہو، جو بھی گزرے گا وہ پتھر اٹھائے گا، اس کو مارے گا، پھر وہاں سے گزرے گا۔ اب چوک میں جہاں لال بتی ہو اور اس چوک میں، وہاں اس کو بزرگ کو دبایا، پتھر بھی وافر رکھ دیے، جو گزرے گا پتھر اٹھائے مارے، گزر جائے، ایسا نہیں کرے گا پولیس کھڑی ہے مارے گی۔ اب یہاں ایک دوست ان کا گزرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پتھر اٹھا کے نہ ماروں پولیس مارے گی، مجھے پکڑ لے گی، پتھر ماروں تو آگے دوست ہے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور ایک پھول لیا، گلاب کا ہوگا یا کسی چیز کا پھول لیا، اس نے کہا چل میں ہاتھ زور سے ایسے دکھاؤں گا، پولیس والے کہیں گے مارا ہے، ان سے بھی چھوٹ جاؤں گا، یار کو دوست کو تکلیف بھی نہیں ہوگی پتھر مارنے والی۔ پتھر لگتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ جب اس دوست نے پھول مارا، پہلے وہ بزرگ ہنس رہے تھے، شاہ منصور پہلے پتھر کھا کے ہنس رہے تھے، اب پھول کھا کر رونے لگ پڑے، نہ رہا گیا، دوست تھا پاس گیا، اتنے بھاری پتھر کھا رہے ہیں نہیں روئے، ہنس رہے تھے، میرے پھول سے کیوں رو دیے؟ کہا وہ سارے انجانے تھے، وہ میری اہمیت نہیں جانتے، وہ مجھے نہیں جانتے، تو جانتے ہوئے بھی پھول جو مارا ہے پتھر سے زیادہ گہرا لگا ہے۔ اس لیے کافر کے مارے ہوتے تو شاید اور بات ہوتی،
کافر کے ہاتھوں ہوتے تو اور معاملہ ہوتا. اپنوں نے اللہ. اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ شہادت چل رہی ہے. شہادت مطلوب مقصود مومن. بڑے علامہ اقبال نے اشعار کہہ دیے، لوگ پڑھتے ہی نہیں. اب قرآن بھی چھوڑ گئے، اشعار کیا بیچاروں کو لالے پڑے ہوئے ہیں. حالات ایسے کر دیے کہ روٹی بھی دکھاتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے، روٹی پھر نہیں پکڑی جاتی. جیسے روٹی کو رسہ باندھا ہو، پیچھے بگاؤ بھوکے کو، رسے سے روٹی کھینچتے جاؤ. یہ ماحول بنا دیا. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے مکی صاحب نے جو مسجد نبوی میں درس دیتے مکے میں، انہوں نے 2 سال 2.5 سال پرانا ان کا کلپ ہے، فرمایا تھا کہ یہود نے پاکستان کو فتح کرنے کے لیے جنگ سے مختلف راستہ اپنایا. پہلے افغانستان کے راستے سے تباہ کیا، 50% ہو گیا. اب ایسی حکومت لائے ہیں کہ وہ آپ ہی تباہ کر دے گی. ڈالر اتنا مہنگا کر دیں گے، روپیہ رلا دیں گے اور خود لوگ مر جائیں گے. اور حال جا کوئی 3 سال میں کیا پرسان حال ہے. اب پھر بھی لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، جی سچ بولنا بھی بڑا جرم ہے. میں سچ بولوں تو کو یہ دیکھو ایک شعر ہے، باطل کو باطل کہنے کی طاقت نہیں رہی، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو باطل کو جھوٹ کہنے کی طاقت نہیں رہی. ایسے اور آسان لفظ ڈھونڈ لوں، جھوٹ کو جھوٹ، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی طاقت نہیں رہی، جھوٹ کو بھی جھوٹ کہنے کی طاقت نہ رہی. سچ ہو اونچا سچ ہو غالب، اب تو یہ ارماں بھی مر گیا. اب ہماری سوچوں میں یہ بات بھی مر گئی کہ سچ غالب آئے، سچی بات غالب آئے، سچے لوگ غالب آئے. یہ سوچ بھی مر گئی ہے کہ سچ غالب آئے، سچے لوگ غالب آئیں. یہ سوچ پیدا ہونا یہ بھی اب نہیں رہی. اور سچ کی آواز گنا کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کہہ کے دکھاؤ. یہی چیز امام پاک اہل بیت کو شہید کر چکی تھی. وہ سچ کو نمایاں کر رہے تھے، جھوٹ کو کنڈم. اور آج تک جس نے سچ کو نمایاں کیا، جھوٹ کو کنڈم، وہ شہید بنا ہے. اور شہید کا مقام مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، شہید کا بڑا مقام ہے. تو بہرکیف ٹائم ختم ہو گیا، میرا آخری شعر ہے. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں، یعنی سچ بول کے مخالفت کے درمیان ڈٹ کر، جھوٹ کے سامنے کھڑے ہو کے. آج بہت مشکل ہے، یہ سارے ٹی وی اینکر مینکر سب جھوٹ کو کہہ رہے ہیں چھچ ہے، چھچ ہے، چھچ ہے، سب 2 نمبریاں، رات کو دن، دن کو رات. اب تو یہ عالم ہے کہ ہمارے ملنے والے مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی کہے نا جی ہاتھی اڑتا ہے تو کہہ دو اڑتا ہے، اڑتا ہے، وہ دیکھو بیٹھا ہے اس پہ. یہ کنفیڈیشن نشائی، یہ دماغ عجیب ہلاکو ٹیپ بندے چنگیز کا. کوئی کہے نا ہاتھی اڑ رہا ہے، مجھے سمجھا رہے تھے میرے ایک بزرگ، کہا اڑتا ہے اڑتا ہے، نہیں تو پھڑکا دے گا تیری ایسی تو ہاتھی اڑتا، تمہیں کہہ نہیں لیتا کہ تیرے ہیں. باہر کیف جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ